یہ بھی آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر جو پچھلے سال منفی تھا اس سال وہ پازیٹیو گروتھ پہ آ گیا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اس سال کے اختتام پر ہم توقع کر رہے ہیں کہ 9% گروتھ ہوگی. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. بڑے عرصے کے بعد نہ صرف جمود تھا بلکہ گر رہی تھی. پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا اور اب ہم دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ بجٹ میں بہت سی کنسیشنز دی گئی ہیں. فیڈرل ایکسائز میں دی گئی ہے, ڈیوٹیز میں دی گئی ہے, ٹیکس کنسیشنز دیے گئے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے اعلانات کیے گئے ہیں جس سے کہ انشاءاللہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے گا. دوسری چیز جو ہماری اس بجٹ کا فلسفہ اور کوشش تھی وہ ہے ڈیولپمنٹ اورینٹیشن. اس سال ہم نے مرکزی بجٹ میں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ ہم نے رکھا ہے 900 ارب. یہ جو مالی سال ختم ہو رہا ہے 30 جون کو, کل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو حجم تھا وہ 630 ارب تھا. اس کو بڑھا کے کیا گیا ہے 900 ارب, یعنی کہ تقریباً اس میں 43% اضافہ کیا گیا ہے. جب ڈیولپمنٹ کا پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اس کا امپیکٹ بھی گروتھ پہ ہوگا اور اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے. نہ صرف وفاقی بجٹ میں جو صوبوں کو پیسہ منتقل کیا جا رہا ہے 2135 ارب کے لگ بھگ, وہ بھی پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہے اور صوبوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وسائل دستیاب ہوں گے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے. یہ دوسری. اور ہماری تیسری ترجیح جو ہے اس بجٹ میں وہ ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا, کیونکہ اس وقت ہمارا جو بہت بڑا چیلنج رہا ہے اس پورے سال میں وہ رہا ہے مہنگائی. آٹا, چینی, گھی, یہ روزمرہ کی جو چیزیں تھیں اس میں ہم کس طرح کمی لا سکتے ہیں یا ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں, اور ایک اس میں ٹھہراؤ پیدا کریں, اور دوسرا جو عام شہری ہے اس کی قوت خرید میں اضافہ کریں. اس کی جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو جو چیزیں مہنگی بھی ہیں وہ خرید پائے گا. جب اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی تو وہ نہیں خرید پائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اب جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اور پر کیپٹا انکم میں اب ایک خیال ہے کہ $200 فی کس اس میں اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ جو تقریباً 1300 رفلی جو $1300 پر کیپٹا ہماری انکم تھی اب وہ انشاءاللہ ہو رہی ہے 1500, اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو اس سے وہ مہنگائی کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے. اور دوسرا, قیمتوں میں ہم نے ٹھہراؤ لانا ہے. کس طرح؟ ٹیکس کی مراعات, بہتر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول, یوٹیلیٹی سٹورز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا, اور وہ ایریاز جن کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے ان پر کنٹرول. ہم پر بڑا پریشر تھا کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں, ٹیرف بڑھایا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت بحث تمیز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں پر بجلی کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. لوگ پہلے بہت بوجھ اٹھا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جب بجلی میں ہم اضافہ کریں گے ٹیرف میں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن پر. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ہماری جو اشیاء ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں ان کی جو کمپیٹیٹو ایج ہے وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا. تو ہم نے پریشر کے باوجود بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی. ہم نے پریشر کے باوجود پیٹرولیم کی قیمتوں میں ٹھہراؤ رکھا ہے اور ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن پر, فریٹ کاسٹ پر, ٹریکٹرز پر,
اس کو ہم نے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے ٹیکسز، انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا، تاکہ سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا بلکہ کمی کی ہے، اور اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے مہنگائی پر۔ اور دوسری جو اللہ کا کرم ہوا ہے، جو روپیہ ہمارا دن بدن گر رہا تھا اور ڈالر چڑھ رہا تھا، اس میں نہ صرف ٹھہراؤ آیا ہے، اس میں بہتری آئی ہے، روپی نے باؤنس بیک کیا ہے، تو اس کا بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں قدرے ہماری مدد ہوگی۔ تو یہ تین جو ہماری پلرز ہیں، گروتھ، ڈیولپمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف انفلیشن، جس کو افراط زر کہتے ہیں اردو میں، یہ ہماری بجٹ کی حکمت عملی رہی ہے، اور امید ہے کہ اس حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے اگلے مالی سال میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 4.8% گروتھ فگر حاصل کریں گے، تقریباً انشاءاللہ 5 کے قریب ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے اگلے سال اس میں مزید بہتری ہم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں ہم نے ترجیح دی ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کو، اور اس میں ہم نے جو اپنا روڈ انفراسٹرکچر ہے اس میں مزید بہتری ہم لا رہے ہیں، سڑکیں نئی بھی آ رہی ہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں ان کی مرمت کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، اور 3-4 میں موٹے موٹے منصوبوں کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں جس کا امپیکٹ ہوگا۔ ایک، ہماری جو آپ نے دیکھا کہ ملتان تا سکھر تو بن گئی، حیدرآباد کراچی تا حیدرآباد بنی ہوئی تھی، بیچ میں ہمارا پشاور کو کراچی سے موٹر وے کنیکٹ کرنے میں ایک جو بیچ میں ٹکڑا گیپ تھا وہ تھا ہمارا سکھر تا حیدرآباد۔ اس بجٹ میں ہم نے سکھر تا حیدرآباد کے لیے رقم مختص کی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ٹکڑا مکمل ہو جائے گا تو پھر کراچی سے لے کے پشاور تک پورا ملک جو ہے وہ موٹر وے سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ایک اور امپورٹنٹ ایریا جو ہمارا ایکسپورٹ کا شہر ہے، سیالکوٹ تا کھاریاں موٹر وے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے رقم رکھی گئی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ چمن کراچی ہائی وے، اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ پھر بہت پچھلے دنوں میں کہا گیا وہ جی سندھ کو صرف نظر کیا گیا، ہرگز نہیں۔ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور کراچی کے لیے ایک خطیر پیکج بھی دیا گیا ہے، اور اس میں کراچی کی سرکولر ریلوے کے لیے ایک رقم مختص کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ اسی طرح جو ہمارا KPT ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس کے لیے فریٹ کوریڈور، تاکہ جو بحری جہاز آتے ہیں، سامان باہر سے آتا ہے، اس کی آسانی سے اپ کنٹری اس کو بھیجنے کے لیے